السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں کا فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کے دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزہ رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر روزہ رکھے جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔